وفا اگر ہوتی خون کے رشتوں میں، نہ بکتے جناب یوسف مصر کے بازاروں میں۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں آپ کا میزبان آغا ثابت عباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل جی وی نیوز۔ تو ناظرین، آج ہمارے ساتھ معتبر شخصیت موجود ہے، مذہبی اسکالر، بیسٹ لرننگ سائنس اسکول کے سی او صاحب۔ تو ان سے ہمارے کچھ سوال ہوں گے اور ان کے جواب ہوں گے، اور اصل موقف جو ہمارا ہوگا وہ جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی پہ مختصر ہوگا کہ ان کی زندگی میں انہوں نے کیا چیزیں، کیا مشکلات فیس کی۔ تو ہم ان سے بات چیت کرتے ہیں، وہ بہت ہی پیارے اور اچھے مفتی صاحب ہیں ہمارے، ان کا نام ہے مفتی عمران صاحب۔ السلام علیکم جناب۔ جی مفتی صاحب، پہلے ہم نے جو ویڈیو میں ڈسکس کی تھی حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے کو، وہ ہم یہاں تک پہنچے تھے کہ انہوں نے خواب دیکھا اور خواب میں وضاحت یہ کی کہ 11 ستاروں کو سجدہ کرتے ہوئے دیکھا، سورج چاند کو۔ تو اس سے آگے شروع کیجیے، کیا موقف ہے، کیا بات ہے، کیا بات ہے؟ بہت شکریہ، آپ نے مجھے وقت دیا، اور ناظرین کا بہت شکریہ، آپ نے پہلی ویڈیو کی ہماری سماعت فرمائی۔ تو سب سے پہلے ہم اصل بات کی طرف آتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کی جو ابتدائی زندگی ہے، قرآن مجید نے اسے احسن القصص، سب سے اچھے قصے جو قرآن مجید میں بیان کیے گئے ان میں شمار کیا گیا۔ اللہ رب العالمین نے انسانیت کی رشد و ہدایت کے لیے، انسانیت کی بہتری کے لیے، انسانیت کی رہنمائی کے لیے قرآن مجید میں مختلف انبیاء کے قصے، واقعات جو ہمارے لیے مشعل راہ ہیں وہ بیان فرمائے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی زندگی اور قصہ اس لحاظ سے بہت اہم ہے کہ ہماری زندگی میں اس کے لیے کیا سبق ہے، کیا چیزیں جو ان کی زندگی میں تھی وہ ہم اپنائیں گے تو ہماری کامیابی ہے، کیا چیزیں جو انہوں نے فیس کی اور جس وجہ سے فیس کی، وہ سارے اس پہ مفصل اور مدلل گفتگو کرنے کا آج ہم کوشش کریں گے کہ اس پہ ہماری مفصل گفتگو ہو جائے۔ سب سے پہلے میں یہ بتاتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب خواب آیا کہ 11 سورج، چاند اور ستارے ان کو سجدہ کر رہے ہیں، انہوں نے اس خواب کا ذکر اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کیا۔ تو انہوں نے آپ سے فرمایا کہ ان کا ذکر، اس خواب کا ذکر اپنے بھائیوں سے مت کرنا۔ یہاں پہ بڑی اہم چیز سامنے آتی ہے، پچھلی دفعہ بھی ہم نے اس کو ذکر کیا تھا۔ یہاں پہ بات یہ ہے کہ انہوں نے اپنے، حالانکہ وہ بھی ان کے بیٹے تھے لیکن یہ سوتیلا رشتہ تھا حضرت یوسف علیہ السلام کا اور ان کے جو دوسرے بھائی تھے ان کا سوتیلا رشتہ تھا۔ تو جب یہ ذکر ہوا، انہوں نے جب بیان فرمایا اپنے بیٹے کو کہ اس کا ذکر اپنے دوسرے بھائیوں سے مت کرنا، تو ذکر بذات خود حضرت یوسف علیہ السلام نے نہیں کیا۔ روایات میں آتا ہے، مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی جو دوسری بیوی تھی، جو ان بھائیوں کی ماں تھی، ٹھیک ہو گیا، یہ کلیئر ہونا ضروری ہے، وہ یہ باتیں پس پردہ سن رہی تھی کہ جب خواب کا ذکر ہوا، پھر حضرت یعقوب علیہ السلام نے ہدایات دیں، پھر اس میں جو موٹیویشنل جو بھی سلسلہ چلا یہ سن رہے تھے۔ جب انہوں نے جب وہ اس سوتیلی ماں نے جب اپنے بیٹوں کو بتایا کہ بھائی یہ معاملہ ہے کہ آپ کے دوسرے بھائی کو یہ خواب آئی ہے، تو چونکہ یہ ساری اپنے باپ کی جو توجہ ہے یہ حضرت یوسف علیہ السلام کی طرف مبذول ہو جائے گی، تو اس لیے اس سے توجہ ہٹانے کے لیے کیا عمل کیا جائے۔ اب اصل ہمارا جو سلسلہ ہے میں اس طرف آتا ہوں کہ انہوں نے توجہ ہٹانے کے لیے جو اپنے ان کے خیالات تھے، ان نے جو کوششیں کی، ان کسی بھائی نے کہا کہ ان کو نعوذ باللہ قتل کیا جائے، کسی بھائی نے کہا کہ ان کو دوسرے شہر چھوڑ کے آئے، پھر ان میں 10واں بھائی روایات میں آتا ہے کہ ایسا تھا کہ اس نے کہا کہ ان کو ایک کنویں میں پھینک دیا جائے تاکہ وہاں سے کوئی قافلہ گزرے گا تو وہ ان کو اپنے ساتھ لے کے جائے گا۔ یہاں تک کی جو محترم صورتحال ہے، جو بات ہے اور علمی نقاط ہیں، وہ بڑے زیر غور بھی ہیں اور بڑے اہم بھی ہیں کہ یہ نوبت یہاں تک یہ سوچ کیسے ڈیولپ ہوئی۔ یہاں تک یہ تھا کہ چونکہ ان کو ان پہ عناد تھا، بغض تھا، ان سے حسد تھا، یہ ساری صورتحال جب ان بھائیوں نے دیکھی بھائی کہ ہمارا بھائی چونکہ آنے والے کل میں اتنا بڑا خواب ان کو جب آیا ہے
تو حضرت یعقوب علیہ السلام یہ سمجھ گئے تھے اس موقع پہ کہ بھائی میرا بیٹا آنے والے کل میں اللہ کا برگزیدہ بندہ بنے گا، اور اللہ رب العالمین ان کو ایسا مقام محمود، یہ بہت بڑا مقام عطا فرمائیں گے کہ جس پہ اللہ تعالیٰ ان کو فائز کریں گے. اور پہلے یعنی کہ یہ خواب کی صورت میں آپ نے ان کو ایک جھلک دکھا دی رب العالمین نے حضرت یوسف علیہ السلام کو. تو یہ اس ساری جب بھائیوں کے سامنے ساری صورتحال گئی تو انہوں نے اس چیز سے بچنے کے لیے انہوں نے یہ کہا کہ دیکھیں ہمارا بھائی کل اس سٹیج پہ آ جائے گا کہ ساری ایک باپ کی توجہ ایک بھائی کی طرف ہو جائے گی، اور ہم جو 11 بھائی ہیں ہم سے توجہ ساری ان کی ہٹ جائے گی. تو اس کے لیے پھر جب انہوں نے یہ سارا سلسلہ کیا، بعض کی الگ الگ رائے پیش کی گئی، لیکن اصل جو جس پہ عمل کیا گیا وہ یہ تھی کہ ان کو کنویں میں پھینک دیا جائے. کنویں میں پھینکنے کے لیے پھر جب انہوں نے اپنے باپ سے اس کی اجازت لی کہ جنگل میں لے جانے کے بارے میں کہا، باپ حالانکہ اس میں اگری نہیں تھے وہ اس پہ، لیکن باوجود اس کے بھی ان کو بھائیوں کے ساتھ بھیج دیا. تو پھر بعد والا جو واقعہ پیش آیا ہوا وہی جو حضرت یعقوب علیہ السلام کو جس چیز کا ڈر تھا، ان کو جو اللہ رب العالمین نے اشارہ فرمایا تھا حضرت یعقوب علیہ السلام کو. ہم نے پہلی ویڈیو میں اس چیز کو ذکر کیا تھا، پہلے بیان میں بھی اور آج بھی ذکر کر رہے ہیں کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ایز اے نبی، ایز اے انسان ہونا، اور انسانوں میں سے جو اعلیٰ درجے ہے وہ نبیوں کا درجہ، تو پھر آپ بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین کے بعد جو سب سے جو برگزیدہ دنیا میں ہستی ہیں وہ انبیاء علیہ السلام کو شرف حاصل ہے. تو ان کو جو چاہے اشارہ ہوا، چاہے اللہ رب العالمین نے کسی ذریعے سے ان تک علم جو بھی، لیکن ان کو ایسا اشارہ تھا کہ وہ بالکل وہی تھا کہ جو آپ نے اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بتایا، جو اشارہ فرمایا، جس طرف انہوں نے توجہ دلائی کہ وہ خدا نہ خواستہ یہ آپ کے ساتھ کوئی کل آپ کو نقصان نہ پہنچا دے، تو ہوا وہی کہ پھر اس نقصان کو بھگتنا پڑا. تو اب محترم بات یہ ہے کہ اب ہمیں اس سارے اس واقعے میں یہاں تک کا جو مختصر واقعہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا، آپ کے سامنے جو رکھا، اس میں بھائیوں کی طرف سے جو بغض ہے، عناد ہے، حسد ہے، اس سے کیسے بچا جائے. یہ آج کی ہماری زندگی میں بھی یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے اکثر لڑائیاں، ہمارے بہت سارے جھگڑے ہمارے صرف اس بات کی طرف اس وجہ سے ہو جاتے ہیں کہ کوئی بھائی اپنی محنت کی وجہ سے، یا اگر اللہ کے قریب ہے اسلامک پوائنٹ آف ویو سے تو اپنے کسی تقوی کی وجہ سے، اپنے کسی اچھے عمل کی وجہ سے لوگوں میں ایک اس کا مقام مرتبہ بن جاتا ہے، اچھے اخلاق کی وجہ سے، تو سب لوگوں کی اس کی نگاہیں اس لیے ہو جاتی ہیں کہ بھائی کہاں کس سٹیج پہ جا کے تو اس کی بےزتی ہوگی، یا کہاں پہ اس کی ٹانگ کھینچنی ہے، یا کہاں پہ جا کے تو ہم نے اس کو ایسا کوئی گرانا ہے کہ جہاں پہ دوبارہ اٹھ نہ سکے. حالانکہ محترم یہ اس کا اپنا ایک عمل ہے، اپنا عمل یہ ایسا عمل ہے کہ اس نے اچھے اخلاق کی وجہ سے مقام پایا ہوگا، معاشرے میں اچھا کردار دیا ہوگا، اپنے اس نے ایسا کیریئر چھوڑا ہوگا، اپنا ایسا کردار جس کی وجہ سے انسان کسی اچھے مقام پہ، اونچے مقام پہ پہنچتا ہے، تو ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں. اس میں قرآن حدیث کے روح سے بھی آپ کے سامنے بڑے اہم علمی طور پہ مختلف لوگوں کے اس پہ بیانات بھی سنے ہوں گے، مختلف مفسرین کی تفسیر بھی پڑھی ہوں گی. تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنا کردار بہتر کرنا چاہیے، بجائے اس کے کہ اچھے کردار والے کے پیچھے پڑے ہم اپنا کردار بہتر کریں، ہم اپنے آپ کو بہتر کریں. اچھا مفتی صاحب، ایک اہم سوال ہے، وہ یہ ہے کہ جیسے فلم حضرت یوسف علیہ السلام پہ بنی ہوئی ہے، تو اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے زلیخا کو دوبارہ جوان کیا اور اس سے شادی کی. کیا قرآن مجید میں یہ چیز لکھی ہوئی ہے کہ زلیخا کو دوبارہ جوان کیا گیا تھا، یا جوان ہوئی پھر شادی ہوئی؟ دیکھیں یہ آج کے 1400 سال بعد جو فلم بنی، اور پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ نبی کی شان میں یہ بڑی گستاخی ہے کہ ایک تو یہ ہے کہ کسی کے قصے کو بیان کرنا، کسی کی شخصیت کو بیان کرنا، کسی کی زندگی کے اہم پہلو کو بیان کرنے کے لیے آپ کے پاس ایک پلیٹ فارم ہونا چاہیے، اس پہ بیان کے لیے فلم کا بنانا اور وہ یعنی کہ اس عکس بندی کرنا، یہ تو بیسکلی اسلام کا بھی مذاق اور انبیاء کی بھی گستاخی اور شاعر اسلام کا بھی مذاق ہے. اس پہ میرے خیال میں اہل علم بھی اتفاق کرتے ہیں اور آپ بھی اس پہ اتفاق کریں گے.
تو اب زلیخا کو جوان کرنا اور دوبارہ اس پہ شادی کرنا، نعوذ باللہ من ذالک، قرآن مجید میں کم سے کم ایسا کوئی واقعہ بیان نہیں ہوا۔ یہ ضرور بیان ہوا کہ جب شاہ مصر کی بیوی نے آپ کو اپنی طرف متوجہ کیا تو آپ نے اس سے جان چھڑانے کے لیے، اپنے آپ کو حق اور سچ ثابت کرنے کے لیے اور اللہ کا بندہ ثابت کرنے کے لیے جو حربے تھے آپ نے وہ کیا، اور اس بڑے جنگل سے آپ پھر باہر نکلے تو پھر اپنے آپ کو اس گناہ عظیم سے اور بدتر گناہ سے محفوظ فرمایا۔ یہ اس لیے بھی تھا کہ ایک روایات میں ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی دعا ان کے ساتھ تھی، پھر خود ایک برگزیدہ ہستی تھے، اس لیے اللہ رب العالمین نے آپ کو اس گناہ سے محفوظ فرمایا تھا۔ لیکن ایسا قطعا نہیں ہے کہ زلیخا کے اس معاملے میں وہ انوال ہوئے دوبارہ جوان کیا، اس گناہ مبتلا ہوئے، نعوذ باللہ من ذالک، نبی کے جان کی گستاخی ہے، ایسا بالکل کسی روایت میں موجود ہے، ایون کہ کسی ضعیف روایت کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے۔ یہ خاص طور نا لوگوں کے مائنڈ میں ایک بات جو ہے نا فٹ ہو گئی ہوتی ہے نا، کہ کافی لوگوں سے یہ بات سنی ہے، وہ فلم میں انہوں نے دیکھا ہے کہ زلیخا، ناظرین یہ دیکھتے ہیں کہ زلیخا جوان ہو گئی تھی، اس کی شادی ہو گئی حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ، اس لیے میں نے یہ سوال کیا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کے اس تیز ترین دور کے اندر جہاں پہ ہمارے لیے ریسرچ کے ہزاروں آپشنز موجود ہیں، اہل علم لوگ ہمارے پاس موجود ہیں، اسلامک پوائنٹ آف ویو سے ہمارے پاس پلیٹ فارم موجود ہیں، ریسرچ سینٹر کے علاوہ ہمارے پاس لوگ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ جو آج کل مختلف ٹاپکس پہ تھیسس لکھتے ہیں، ایم فل کرتے ہیں، پھر اس میں پی ایچ ڈی تک جاتے ہیں۔ تو اگر یہ ریسرچ پوائنٹ آف ویو سے دیکھا جائے تو اسلام میں یا کسی ایتھینٹک جو روایات ہیں یا ایتھینٹک جو آج کے ہمارے اور آپ کے جو پریچر ہیں یا مبلغ ہیں، ان میں بالکل بھی کسی سٹیٹ پہ کسی بھی جگہ پہ ایسی کوئی روایت نہیں ملتی بن کے کہ آپ علیہ السلام کے بارے میں کوئی ایسی بات یا کوئی ایسی روایت ملی ہو۔ تو ناظرین ان باتوں میں نا مجھے ایک بات یاد آ گئی، کسی کا قول ہے یہ کہ ہو سکتا ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے ویسے نہ ہو سکتا ہے خدا سے ملاقات کا حوال یکسر مختصر ہو سکتا ہے وہ مہربان اب ہم سے یہ نہ پوچھے بتا زندگی تو نے کیسے گزاری، ہو سکتا ہے وہ مہربان اب ہم سے یہ پوچھ لے بتا زندگی تجھ پہ کیسے گزری۔ تو اسی بات کے ساتھ ہم آج کا موقف ہو، آج کی ویڈیو جو ہے وہ یہیں پہ اختتام پذیر کرتے ہیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔